اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دوسری طرف ہلاکو خان کا مقدمۃ الجیش جب شکست اٹھا کر واپس ہلاکو خان کے پاس پہنچا، ہلاکو خان کے غصے اور اس کے غضب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے مقدمۃ الجیش کے دونوں سالاروں کو بلایا، پہلے جواب طلب کرنے کے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ فوراً اپنی تلوار بے نیام کرے گا اور اپنے ان دونوں سالاروں کی گردن کاٹ کر رکھ دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر وہ کھولتے لہجہ میں دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری حالت سے لگتا ہے کہ تم دونوں بدترین شکست اٹھا کر آئے ہو۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری اس شکست کی وجہ کیا ہے اور تمہیں شکست دینے والا کون ہے؟ ہلاکو خان کے سوال کے جواب میں اس کے دونوں بڑے سالاروں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، خاقان، یہ مسلمانوں کا وہی سالار ہے جس کا نام منصور بن احمد ہے۔ اس کے ساتھ اس کے دو نائب بھی ہیں جن کے نام شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار ہیں۔ حسام الدین ترک ہے، شرف الدین کرد ہے۔ یہ وہی ہیں جو اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر فتح الدین کی موت کے بعد بغداد سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ منصور بن احمد ہی ہے۔ جب بغداد سے آپ نے اس کے تعاقب میں ایک لشکر بھیجا تھا تو اس لشکر کو پوری طرح اس منصور بن احمد نے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اور یہ وہی منصور بن احمد ہے جس نے میاں فارقین شہر کے نواح میں ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر پڑاؤ میں جس قدر ہمارے لشکری تھے سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا، پڑاؤ سے اپنی ضروریات کی ہر چیز کو نکال لیا اور ہمارے پڑاؤ کو آگ لگاتا چلا گیا۔ آج بھی اس نے ہمارے ساتھ عجیب کھیل کھیلا۔ خاقان، وہ بڑا خونخوار سالار ہے اور جب حملہ آور ہوتا ہے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے لشکریوں کے آگے رہتا ہے، خود ناقابل برداشت نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے ان کا حوصلہ بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد ہلاکو کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، جیسے یہ ساری گفتگو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کچھ دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ اس موقع پر اس کی بیوی دوقوزہ بھی اس کے پاس آئی اور پھر وہ ہلاکو خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا یہ وہی منصور بن احمد نہیں جس کے لشکری یا وہ خود میری بہن سیمر کو اٹھا کر لے گئے تھے اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ جواب میں ہلاکو خان بڑی بیزاری اور غصے میں کہنے لگا، صرف سیمر ہی نہیں، اس کے ساتھ کیتھرین کو بھی اٹھا کر لے جایا گیا ہے۔ کیتھرین کی وجہ سے اس کا بھائی ختلان جو اس وقت ایک لشکر میں ہمارے ساتھ شامل ہے وہ بھی بڑا پریشان اور فکر مند ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے کچھ آدمی فرات آتار کی طرف روانہ کیے تھے اور ان سے سیمر اور کیتھرین کو طلب کیا تھا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی سیمر یا کیتھرین کو اٹھا کر نہیں لے گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو رکا، پھر اپنی بیوی دوقوزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر انہوں نے لڑکیوں کو ہی اٹھانا ہوتا تو میرا دل کہتا ہے وہ صرف کیتھرین اور سیمر کو ہی نہیں بلکہ میرے لشکر میں جس قدر لڑکیاں تھیں سب کو اٹھا کر لے جاتے۔ صرف سیمر اور کیتھرین کو ساتھ لے جانے کی کوئی وجہ بندی نہیں ہے۔ اور پھر میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ مسلمان عورتوں کا بڑا احترام اور بڑی عزت کرتے ہیں۔ بہرحال کیتھرین اور سیمر کا ہمارے پڑاؤ سے غائب ہونا ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور ان دونوں کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی پچھلی منزل پر یہ خبر بھی پہنچ چکی ہے کہ کیتھرین کی گمشدگی کی اطلاع اس کے باپ اور آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کو ہو چکی ہے، اور اس کو یہ خبر بھی پہنچ چکی ہے کہ کیتھرین اور تمہاری بہن سیمر کو اس وقت غائب کیا گیا جس وقت کوہستان قیچاک میں قیام کرتے ہوئے فرات آتار ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ لہذا میرے مخبروں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ آرمینیا کا بادشاہ ہیشون ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کر رہا ہے اور اس لشکر کے ساتھ وہ فرات آتار قبائل پر حملہ آور ہوگا اور وہاں سے اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو خان رکا، پھر اپنے دونوں شکست خوردہ سالاروں کو دیکھا اور بڑی رازداری میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کا سپہ سالار جس کا نام تم منصور بن احمد بتاتے ہو، پہلے یہ بتاؤ بغداد میں اس کی حیثیت کیا تھی؟ اس پر ایک سالار بولا اور کہنے لگا، وہ بغداد کے لشکریوں کا نائب سپہ سالار اعلیٰ تھا۔ اس انکشاف پر ہلاکو چونکا تھا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، تم دونوں کو شکست دینے اور میری طرف مار بھگانے کے بعد وہ کدھر گیا؟ اس پر ایک سالار بولا اور کہنے لگا، ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ اربل کے کوہستانی سلسلوں کی طرف سے آیا تھا اور ادھر ہی واپس چلا گیا تھا۔ اس جواب پر ہلاکو خان کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا پیش قدمی شروع کرتے ہیں۔ پہلے اربل شہر کے نواح میں جا کر پڑاؤ کرتے ہیں، پھر میں مسلمانوں کے اس سالار کا بندوبست کرتا ہوں جو اب تک ہمارے لشکریوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہے۔ دوسری طرف منصور بن احمد
شرف الدین اور حسام الدین کو بھی ہلاکو خان کی پیش قدمی کی اطلاع تھی، لہٰذا کوہستانی سلسلے کی ایک چٹان پر وہ تینوں اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر منصور بن احمد سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، دیکھو میں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ ہلاکو کو اربل شہر فتح نہیں کرنے دوں گا۔ یہ پیغام میں اربل کے حکمران کو بھی پہنچا چکا ہوں، اور اربل کا حکمران ابن صلایہ پوری طرح ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اب جو قدم میں نے اٹھانا ہے وہ غور سے سنو۔ میں نے اپنے مخبروں کو آگے بھجوا دیا ہے، وہ ہلاکو خان کے لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع دیں گے۔ ہلاکو خان جس وقت اربل شہر کے نواح میں پڑاؤ کر رہا ہوگا، اس وقت ہم نے اس کے لشکر پر حملہ آور ہونا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، لشکر 4 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ایک حصہ میرے پاس، دوسرا شرف الدین، تیسرا حسام الدین، اور چوتھا اپنے کسی دوسرے سالار کی کمانداری میں دیا جائے گا۔ یہاں سے ہم اس وقت کوچ کریں گے جس وقت ہمارے مخبر اطلاع دیں گے کہ ہلاکو خان اربل شہر کے نواح میں پہنچ کر پڑاؤ کرنے والا ہے۔ لہٰذا لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کے لشکر کی طرف جائیں گے۔ اگر ہلاکو خان شہر کے شمال میں پڑاؤ کرتا ہے تو ہم شہر کے جنوب کی طرف چکر کاٹتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے، اور اگر ہلاکو خان شہر کے جنوبی سمت میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرتا ہے تو پھر ہم شمال کی طرف سے چکر کاٹ کر اس کی طرف جائیں گے۔ جس وقت ہلاکو خان کے لشکری پڑاؤ قائم کرنے میں پوری طرح مصروف ہوں گے، تب ایک طرف سے میں ضرب لگاؤں گا اور دوسری طرف سے حسام الدین اور شرف الدین دونوں ہلاکو خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے۔ کچھ دیر تک جم کر مقابلہ کیا جائے گا۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ منگولوں کو موت کی گھاٹ اتارا جائے۔ پڑاؤ سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جائے گی، اس طرح وہ چیز ہمارے لیے بوجھ بن جائیں گی اور ہماری کارکردگی کی رفتار سست پڑ جائے گی۔ دشمن کے لشکر پر اس وقت تک ہم نے ضرب لگانی ہے اور اس وقت تک ہم نے ان کا قتل عام کرنا ہے جب تک میں تکبیریں بلند نہ کروں۔ جو ہی میری طرف سے تکبیریں بلند ہوں گی، شرف الدین اور حسام الدین کے پاس جو لشکر ہوگا وہ فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک سمت سے بھاگ نکلے گا۔ ایک حصہ جو شرف الدین کے پاس ہوگا وہ سیدھا کوہستانی سلسلہ کی طرف بھاگے گا، اور جو لشکر حسام الدین کی کمانداری میں ہوگا پڑاؤ سے ذرا پیچھے ہٹ کر شرف الدین کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گا۔ ظاہر ہے منگول شرف الدین کا تعاقب کریں گے، اور جب پشت کی جانب سے منگول شرف الدین کا تعاقب کرتے ہوئے نزدیک پہنچ جائیں اور حملہ آور ہونے کی کوشش کریں، تب ان کی ایک طرف سے اچانک حسام الدین نمودار ہوگا۔ پہلے منگولوں پر ایسی تیز تیر اندازی کرے گا کہ ان میں سے اکثر کو زخمی کر دے گا، پھر ان پر حملہ آور ہوگا۔ اتنی دیر تک شرف الدین بھی مڑ کر منگولوں پر ٹوٹ پڑے گا اور تعاقب کرنے والے منگولوں کا اس طرح خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ میرے ساتھ بھی دہرایا جائے گا۔ میں اپنے حصہ کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، اور جس طرح شرف الدین سیدھا بھاگے گا میں بھی سیدھا بھاگوں گا، اور میرے ساتھ جو لشکر کا دوسرا حصہ بنے گا وہ حصہ ایک طرف ہو جائے گا تاکہ دشمن کی نگاہ میں نہ رہے، اور جب تعاقب کرنے والے مجھ پر حملہ آور ہوں گے تو وہ بھی حسام الدین کی طرح ایک طرف سے نمودار ہو کر پہلے منگولوں پر تیر اندازی کرے گا، پھر ان پر حملہ آور ہو جائے گا، اور میں بھی مڑ کر منگولوں پر ٹوٹ پڑوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح ہم تعاقب کرنے والے سارے منگولوں کو موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا اس سے ہم ہلاکو کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اس طرح حملہ آور ہونے سے ایک طرح سے ہلاکو پر ہمارا خوف اور وحشت چھا جائے گی، اور اس کے اربل شہر پر حملہ آور ہونے کی رفتار سست ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے باوجود اس نے اربل شہر پر فتح حاصل کرنے کے لیے بار بار حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ہم بھی اچانک نمودار ہو کر بار بار اس پر حملہ آور ہوں گے اور اس کے لشکر کی تعداد کو کم کرتے رہیں گے۔ اور کبھی ایسا بھی موقع آئے گا کہ جب ہلاکو کے لشکر کی تعداد خاصی کم ہو جائے گی تو ہم خم ٹھونک کر اس کے سامنے آئیں گے اور اسے بتائیں گے کہ مسلمان جب انتقام پر اترتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ گو ہلاکو خان اپنے ساتھ اپنا پورا لشکر لے کر نہیں آیا، اس کے ایک بہت بڑے لشکر نے بغداد میں قیام کیا ہوا ہے۔ اس سے بھی لشکر کا بڑا حصہ میاں فارقین میں ہے، اور کچھ دوسری جگہوں پر بھی اس نے اپنے محفوظ لشکر رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو چاہے کرتا رہے، ہم نے اس پر ضرب لگا کر اسے ہر صورت میں ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہے۔ شرف الدین اور حسام الدین کے علاوہ جس قدر وہاں چھوٹے سالار بیٹھے ہوئے تھے، سب نے منصور بن احمد کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ لہٰذا اب وہ اپنے مخبروں کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے تاکہ جب وہ یہ اطلاع دیں کہ ہلاکو نے اربل شہر کے نواح میں پڑاؤ کرنا شروع کر دیا ہے، تب وہ اپنی کارروائی کی ابتدا کریں۔
دوسری طرف ہلاکو سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھتا اربل شہر کی طرف بڑھ رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے مقدمۃ الجیش کو پہلے ہی گنوا چکا تھا۔ چنانچہ جب وہ اربل شہر کے نواح میں پہنچا اور پڑاؤ کرنا شروع کیا تو اپنے لشکر کے ایک حصہ کو اس نے چوکس رکھا تھا۔ دوسری طرف ہلاکو خان کے پہنچنے کی اطلاع مخبروں نے منصور بن احمد کو بھی کر دی تھی۔ چنانچہ جو لائحہ عمل اور منصوبہ بندی اس نے پہلے سے اپنے سالاروں کے ساتھ کی تھی، اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ حرکت میں آیا۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرا شرف الدین اور حسام الدین کے کمانداری میں دیتے ہوئے آگے بڑھا۔ شمال کی طرف سے کعبہ کاٹتے ہوئے منصور بن احمد خود آگے بڑھا۔ جنوب کی طرف سے شرف الدین اور حسام الدین بڑھے تھے۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے جس لشکر کو چوکس رکھا تھا اور چاروں طرف نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا، بے شک وہ لشکر چوکس تھا اور یہاں پڑاؤ کیا جا رہا تھا۔ حالات نازک ہونے کے باعث مشعلیں روشن کر دی گئی تھی۔ اس کے باوجود ہلاکو خان نے جس لشکر کو چوکس کیا تھا، اچانک اس لشکر پر منصور بن احمد کسی طوفان کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جنوب کی طرف سے حسام الدین اور شرف الدین نمودار ہوئے اور وہ دوسرے حصے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کچھ دیر تک منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین ہلاکو کے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہو کر منگولوں کا قتل عام کرتے رہے۔ جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب ہلاکو اپنے پورے لشکر کو حرکت میں لانے لگا ہے، تب وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ شمال کی طرف سے کعبہ کاٹتے ہوئے منصور بن احمد نے، جنوب کی طرف سے کعبہ کاٹتے ہوئے شرف الدین اور حسام الدین نے اپنے لشکریوں کے ساتھ بھاگنا شروع کیا تھا۔ ہلاکو نے جلدی میں اپنے لشکر کے 2 حصے مقرر کیے اور ان کے تعاقب میں لگا دیا۔ کچھ دور جا کر شرف الدین اور حسام الدین کے علاوہ منصور بن احمد کے لشکر سے بھی ایک حصہ علیحدہ ہو کر دائیں جانب ہو گیا۔ کچھ دور جا کر جب پشت کی جانب سے ہلاکو خان کے لشکریوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو پھر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ منصور بن احمد مڑ کر اس لشکر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کا جو حصہ علیحدہ ہو کر دائیں جانب ہوا تھا وہ بھی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح حسام الدین اور شرف الدین کی بھی یہی حالت تھی۔ ان کے لشکر کا بھی ایک حصہ علیحدہ ہو کر ایک طرف ہو گیا تھا اور جب پشت کی جانب سے منگول حملہ آور ہونے کے لیے نزدیک پہنچے تب سامنے کی طرف سے شرف الدین اور ایک طرف سے حسام الدین ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کا 2 طرفہ قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ہلاکو خان نے ان کے تعاقب میں جو 2 لشکر مقرر کیے تھے ان کی کافی تعداد کو انہوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا اور باقی شکست قبول کرتے ہوئے اپنے پڑاؤ کی طرف بھاگ گئے۔ منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین اپنے لشکر کو لے کر اپنے کوہستانی سلسلے کی طرف چلے گئے تھے۔ ہلاکو خان کو اپنے دونوں لشکروں کے نقصان کا بے حد دکھ اور غم تھا۔ چنانچہ اگلے روز وہ اس کوہستانی سلسلہ کی طرف بڑھا جس میں منصور بن احمد نے اپنے لشکر کے ساتھ گھات لگا رکھی تھی۔ جب وہ کوہستانی سلسلہ کے قریب گیا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین نے ہر چیز کو چٹانوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا اور جو لشکر کے اندر خوراک کے لیے استعمال ہونے والے اور بار برداری کے جانور تھے انہیں وہ کوہستانی سلسلے کی دوسری جانب لے گئے تھے اور اس طرف گھوڑوں کو بھی لے جایا گیا تھا۔ چنانچہ جو ہی ہلاکو خان اس کوہستانی سلسلے کے قریب گیا، اس کوہستانی سلسلے کے درمیانی حصے کے علاوہ دائیں بائیں طرف سے ان پر ایسی تیز اور موصلہ دھار تیر اندازی کی گئی کہ ہلاکو خان کے ان گنت لشکری چھت کر گھوڑوں سے گر کر موت کی نیند سو گئے۔ ہلاکو خان نے اس حالت کو اپنے لیے انتہائی خطرناک سمجھا، لہذا مرنے والوں کو وہیں چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اپنے پڑاؤ میں چلا گیا تھا۔ اس دوران منصور بن احمد کے لشکری کوہستانی سلسلہ سے نیچے اترے اور مرنے والے منگولوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر لے گئے۔ یوں ہلاکو خان کے ساتھ چند دن تک منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین شب خون اور اچانک حملہ آور ہو کر کھیل کھیلتے رہے، اور مورخین وضاحت اور تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہلاکو اربل شہر پر قبضہ نہ کر سکا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔